بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ایک دفعہ پھر چلتے ہیں دبئی اور اس کے خوبصورت نظاروں کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو جب میں پریپیئر کرنے لگی تھی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اس ویڈیو کے پس منظر میں کس ٹاپک پہ آپ سے بات کروں۔ ظاہری سی بات ہے، اتنے خوبصورت پھول جھڑیاں چھوٹتے ہوئے مناظر کو دیکھتے ہوئے ہم کسی سنجیدہ نوعیت کی گفتگو تو کر نہیں سکتے، اور طنز و مزاح کا بھی یہ کوئی ایسا فورم نہیں ہے، تو کچھ نہ ایسے ٹاپک کو ٹچ کیا جانا چاہیے تاکہ جس سے ہم آپ کی بات، اپنی بات اور آپ کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ عموماً خوشی کی تلاش میں رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کہیں باہر سے کوئی ایسی چیز ہے جسے وہ خرید کے لا سکتے ہیں، جس کو وہ انجوائے کر سکتے ہیں، جیسے ایک چیز کے بعد دوسرے چیز کی دل میں خواہش پیدا ہو جانا اور یہ سمجھنا کہ اس سے ہمیں خوشی حاصل ہوگی۔ یہ ایک عام سی سوچ ہے اور ہر انسان کی تقریباً ہے۔ مثلا جب کوئی اچھا کپڑا لیتے ہیں تو اس سے بہتر کپڑے کی طرف ذہن جاتا ہے، جب کوئی اچھا شوز خریدتے ہیں تو اس سے اچھا جوتا خریدنے کی چاہ ہوتی ہے، اچھا گھر تو پھر اس سے بہتر گھر، اگر اچھی گاڑی تو پھر اس سے اچھی اور اس سے نئے ماڈل کی گاڑی لینا، اور یوں انسان سمجھتا رہتا ہے کہ دراصل یہ چیزیں ہمیں خوشیاں دیتی ہیں۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ ہوتا ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے اور کچھ ہی عرصے بعد وہ چیز اپنی افادیت آپ سے بالکل کھو بیٹھتی ہے، یعنی اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو مجھے کوئی خاص ضرورت یا اس سے اب میرے دل کو وہ خوشی نہیں مل رہی، تو پھر حقیقی خوشی کہاں پوشیدہ ہے؟ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ حقیقی خوشی دراصل باہر کہیں بھی نہیں ہے، وہ خود آپ کے دل کے اندر ہے۔ یعنی وہ کام، وہ چیز لینا، وہ کام کرنا، وہ فیصلہ کرنا جو آپ کے دل اور دماغ کو پرسکون کر دیتا ہے، وہی دراصل آپ کے لیے حقیقی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ دوسروں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بہت بھرپور طریقے سے گزاری ہے، لیکن آخر وقت آنے تک، یعنی ایک مخصوص وقت گزرنے کے بعد، 60 سال کے بعد، ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اب ان کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جس چیز سے بے چین ہونے لگتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ ان کے دل کو سکون نہیں ہوتا، اور پھر یہ سکون ڈھونڈنے کے لیے کبھی وہ خانقاہوں میں جاتے ہیں، کبھی حج اور عمرے کی لائن لگا دیتے ہیں، کبھی لوگوں میں گھلنا ملنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اس مخصوص ایج کے بعد بہت بڑی بڑی پارٹیز ارینج کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ حقیقی خوشی کہیں بھی ان کے قریب نہیں آ رہی ہوتی۔ دراصل وجہ یہی ہے کہ انسان کو سکون اچھے کام کرنے سے ملتا ہے، اور جب سکون حاصل ہوتا ہے تو خوشی خود ہی اپنے دروازے کھول دیتی ہے۔ خوشی اور سکون کا تعلق آپ کے قریب دل کے اندر سے ہے، اس کا کہیں باہر سے کوئی تعلق نہیں۔ باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو وقتی طور پہ ایک پلیجر دے سکتی ہیں، وقتی طور پر آپ کے ساتھ چل سکتی ہیں، وقتی طور پر آپ کو اچھی لگ سکتی ہیں۔ دراصل کسی چیز کا اچھا لگنا اور خوش ہونا یہ دو متضاد کیفیات ہیں۔ یعنی کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ خرید لو، آپ لے لو، کچھ عرصے کے بعد اس کو اچھا لگنا آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گا، لیکن اس کا تعلق پھر خوشی سے کہیں نہیں ہوتا، نہ اس وقت تھا جب آپ نے بالکل یہ چیز نہیں خریدی تھی، اور نہ ہی کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ خوشی ٹوٹلی ڈیفرنٹ کیفیت ہے۔ یہ آپ کے دل کے اندر ہے، آپ کے ذہن کے سکون سے حاصل ہوتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ یہ کس طرح حاصل ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں دوسروں کی خدمت کر کے حاصل ہوتی ہے، دوسروں کے کام کر کے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی آپ زندگی میں دوسروں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دیں، دوسروں پہ بات کرنا چھوڑ دیں، دوسروں سے حسد کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو مت کیجیے، کہ کسی نے آپ کو فورس نہیں کیا، آپ کی اگر حیثیت نہیں، آپ کسی کے لیے کچھ لا نہیں سکتے، مت لائیے۔ مسکراہٹ کا تحفہ سب سے خوبصورت تحفہ ہے، یہ دیجیے۔ اگر آپ کسی کو پسند نہیں کرتے، مت کیجیے، نفرت مت کیجیے۔ آپ محبت نہیں کر سکتے، مت کیجیے، اس کے خلاف کوئی بات بھی مت کیجیے، اتنا ہی کافی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، ہم کسی سے کچھ لیں بھی نہیں۔ یعنی آپ زبردستی فورسفلی جو کسی کا حق مارتے ہیں، کسی سے کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ اس کا قیمتی وقت ہی کیوں نہیں ہوتا،
چاہے وہ اس کی زندگی کا کوئی اہم فیصلہ ہی کیوں نہیں ہوتا، وہ آپ کر تو لیتے ہیں لیکن وہ اندر سے کہیں آپ کو بنجر کرتا چلا جاتا ہے۔ عموماً زیادہ ایج ہونے کے بعد لوگ ان باتوں کو سوچنا شروع کرتے ہیں اور پھر ان کو لگتا ہے کہ ہم فلاں جگہ پر فلاں کاموں میں غلط کرتے رہے تھے۔ آپ بھی سوچئے، پہلے دن سے سوچئے کہ کون سی بات آپ کی حقیقی خوشی کا باعث بنے گی۔ شکریہ۔